نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہمارے لیے ہماری جان سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ عزت اور شرف کیوں ملا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے ساتھ شرف صحابیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اسی طرح آپ کی 3 دیگر بیٹیاں، آپ کی کل 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کی چاروں ہمیں ہماری جان سے بڑھ کر قابل احترام اور عزیز ہے۔ کس لیے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے ساتھ ساتھ شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور اللہ کی قسم ہے، اگر نبی کی رشتہ دار ہوتے ہوئے ان کو شرف صحابیت نہ ملتا، آج ان کا احترام نہ ہوتا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نطفہ ہے، اپنا خون ہے، لیکن مسلمان نہیں ہوا، اسلام نہیں لایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا کوئی احترام کرنے بھی نہیں دیا، اس کا خیال کرنے نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی کہ نوح، آج کے بعد کسی کافر کے لیے، کسی مشرک کے لیے تم نے دعا نہیں کرنی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا احترام بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ شرف صحابیت حاصل ہے۔ یہ شرف صحابیت، یہ بنیاد ہے احترام کی، یہ عقیدت کی بنیاد ہے۔ اگر شرف صحابیت کا احترام ختم ہو جائے، پیچھے کوئی احترام باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جو فضائل بیان کیے ہیں، چاہے علی رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار ہیں، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھی ہیں، لیکن اسلام کوئی موروثی دین نہیں ہے۔ اسلام رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، اسلام کارناموں کی وجہ سے، اسلام اللہ رب العزت کے تقوی کی بنیاد کی وجہ سے درجے دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود رشتہ داری کے اپنی رشتہ داری کو صرف مد نظر نہیں رکھا ہے، بلکہ جب بات آئی احسانات کی تو فرمایا ابو بکر سے بڑھ کر میرے اوپر کسی کے احسانات نہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جب بات آئی اپنی بات، دنیا سے جا رہے ہیں، میری امت کی زمام اقتدار کس کے پاس ہوگی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کو نہیں دیکھا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مقام کو دیکھا ہے۔ فرمایا، پوچھا کسی عورت نے، آئی ہے اپنا کام کروانے کے لیے، فرمایا کہ جاؤ دوبارہ پھر آنا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پوچھتی ہے اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں؟ اور الفاظ صحیح بخاری کے کانہا ترید الموت، اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ اگر فوت ہو جائیں، دنیا سے چلے جائیں، تو پھر میں آؤں تو میں کس کے پاس جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرَ، اگر میرے بعد آؤ تو پھر تم ابو بکر کے پاس آنا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے دنیا سے، فرمایا مسجد میں داخل ہونے والے سارے دروازے بند کر دو، سارے دروازے بند کر دو، کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلنا چاہیے۔ یا محمد الرسول اللہ کا دروازہ ہوگا یا ابو بکر صدیق کا دروازہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں کھلے گا مسجد کی طرف۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے الفاظ اور صحیح مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ لوگ حدیث کرتاس کو لے کر بڑا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں لکھ کے دینا چاہتا ہوں، لیکن عمر بن خطاب نے منع کر دیا، کاغذ قلم لانے نہیں دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے ہیں، اس لیے عمر نے روک دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے 2 گروہ بن گئے،
دو خیالات، دو آراء سامنے آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ میں لکھوا دیتا ہوں. صحابہ کرام کا ایک گروہ وہ تھا جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. ثابت کرنا میری ذمہ داری ہے. ابھی آپ خود بولیں گے کہ علی رضی اللہ عنہ بھی اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکلیف میں ہیں، آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے. دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے کچھ باتیں ہمیں دوبارہ لکھوانی، یاد دہانی کے لیے. کیا ضرورت ہے آپ کو پریشان کرنے کی اس بیماری کے عالم میں؟ ایک وہ گروہ تھا. اور اگر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سمجھتے کہ اس گروہ کی بات ٹھیک نہیں ہے تو علی رضی اللہ عنہ بھاگ کے جا کے کاغذ قلم لے آتے کہ نہ. اور یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لکھنا پڑھنا آتا ہے. صحیح بخاری پڑھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھنے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں. جب کافروں نے اعتراض کر دیا نا کہ آپ نے لکھا ہے یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے، ہم اگر آپ اللہ کے رسول مانتے تو پھر اتنا ہمارا اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ پھر ہماری لڑائی کس بات پہ تھی؟ یہ لفظ کاٹے ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، کیونکہ اینڈ میں ہم نے دستخط کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم آپ کی رسالت پہ دستخط کر رہے ہیں، اس لیے یہ لفظ نکلوائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا علی یہ لفظ کاٹ دو. تو علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ امحو کا ابدا. علی میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کا نام مٹا دے، میں یہ جسارت نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی پھر ہاتھ رکھو، رسول اللہ کا لفظ کہاں ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. لکھنا پڑھنا نہیں جانتے لیکن ساری کائنات کے معلم اور استاذ بن گئے. فرمایا علی ہاتھ رکھو کہاں ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں. کافروں کو اعتراض کا موقع نہ ملے، بات لڑائی جھگڑے تک نہ جائے. حکمت اور بصیرت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ صلح ہونی چاہیے، ہم نے یہ صلح کرنی ہے ہر حال میں، لہٰذا وہ لفظ مجھے دکھاؤ میں مٹا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے وہ الفاظ وہاں سے مٹا دیے. تو علی رضی اللہ عنہ کو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا. اگر اس وقت علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے کہ کاغذ قلم لانا چاہیے، علی رضی اللہ عنہ بھاگ کے جاتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے، کاغذ قلم لے کے آتے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ لکھوانا ہوتا، عمر بن خطاب کون تھے جو اللہ کی وحی کو روک دیتے؟ بتاؤ اللہ کی وحی کو کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں. نعوذ باللہ. اللہ کو انہوں نے کمزور سمجھ لیا کہ اللہ نے ایک وحی نازل کرنا تھی تو عمر بن خطاب نے اس وحی کو رکوا دیا؟ نہیں، قطعاً نہیں ہو سکتا ایسا. وہی بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا تھی، وہی عرض کر رہا ہوں. کیا لکھوانا چاہتے تھے؟ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی بیماری کے ایام میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا عائشہ اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لکھوا کے چلا جاؤں. میں لکھوا دینا چاہتا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے بعد کوئی لالچ کرنے والا یہ لالچ کرے اور کوئی کہنے والا یہ کہے کہ میرا حق زیادہ بنتا ہے، اس لیے میں لکھوا کے دے کے جانا چاہتا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بلانے سے پہلے ہی فرمایا عائشہ رہنے دو، عائشہ رہنے دو، اللہ رب العزت نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے، اب لکھنے کی ضرورت کیوں؟ الفاظ کیا؟ صحیح بخاری کے اور صحیح مسلم کے الفاظ، یَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ. اللہ رب العزت نے میرے دل میں بات ڈال دی ہے، میرے بعد نہ اللہ نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند کرنا ہے اور نہ میرے بعد مومنوں نے ابو بکر
کسی کو پسند کرنا ہے.